بسم اللہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولا علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث جو کہ ستمبر 2019 میں آج تیسری مرتبہ سامنے آئی ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے پہلا کلپ 1 ستمبر 2019 کو اپلوڈ کیا گیا، جس کا عنوان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت میں غلو اور بغض کیا ہے، اور دوسرا 12 ستمبر کو بعنوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت اور بغض کیا ہے، اور آج اس حوالے سے تیسرا کلپ۔ یہ حدیث کیوں اتنی تواتر سے سامنے آ رہی ہے مجھے نہیں معلوم، بہرحال یہ ایسی حدیث ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے محبت اور بغض کو بہت زیادہ واضح کرتی ہے، اور انہی کی زبان سے۔ یہ حدیث اور مستدرک کے 2 نسخوں کے حوالے سے پہلے کچھ بات۔ یہ المستدرک کا عربی نسخہ ہے، اور اس میں جو حدیث ہے اس میں نمبر جو ہے 4664۔ یہ حدیث ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس کا عربی اس کی ہے، اور یہاں پہ جو اس کے اسناد کے حوالے سے لکھا ہوا ہے امام ذہبی کے حوالے سے بھی، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آئی ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں بھی آئی ہے۔ یہ جو حامیم ہے یہ احمد کا مخفف ہے، اور یہ جو کن ہے یہ سنن نسائی الکبریٰ کا مخفف ہے۔ اور یہ المستدرک کا اردو ترجمہ ہے جو کہ شبیر بردرز نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ المستدرک جلد 4، اور یہ اس کا ترجمہ کرنے والے کا نام بھی ہے۔ اور جو عربی نسخے میں آپ نے وہ حدیث دیکھی، وہاں پہ اس کا جو نمبر تھا وہ 4664 تھا، اور یہاں پہ 4622 اس کا نمبر ہے۔ یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں پر اس کا اردو ترجمہ، اور یہ اس کا اردو ترجمہ بالکل واضح ہے یہاں پر، اور اس کے نیچے جو نوٹ لکھا ہوا ہے وہ ہے یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن شیخین نے اس کو نقل نہیں کیا ہے۔ یہ حدیث آپ یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے شبیر بردرز کے شائع کردہ نسخے سے حدیث نمبر 4622 کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ مولا علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے محبت اور بغض جو کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی بیان کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے لائق کرے، اور مولا علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت علیہم السلام و رضی اللہ عنہم اجمعین سے سچی محبت عطا فرمائے جس میں غلو نہ ہو، اور بغض جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیان کیا، اس سے اللہ ہمیں بچائے رکھے، اور ہمیں اہل بیت اور اصحاب کے پاؤں کی خاک کے برابر کا درجہ عطا فرما دے، آمین۔ اب میں آپ کے سامنے مستدرک یہ جو کتاب ہے اس سے حدیث نمبر 4622 پڑھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلا کر فرمایا، اے علی، تجھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جھلک موجود ہے۔ یہودیوں نے ان سے بغض کیا، ان کی والدہ محترمہ پر بہتان تراشی کے مرتکب ہو گئے، اور عیسائیوں نے ان سے محبت کی، ان کو ایسے مقام پر فائز کر دیا جس کے وہ لائق نہ تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے محبت کرنے والوں کو ان کے اس رویے نے ہلاک کر دیا کہ انہوں نے مجھ میں ایسی چیز ثابت کی جو کہ حقیقت میں مجھ میں نہ تھی، اور مجھ سے بغض رکھنے والوں کو ان کے بغض نے اس بات پر ابھارا کہ وہ مجھ پر بہتان لگانے لگے۔ خبردار، میں نبی نہیں ہوں اور نہ میری طرف وحی آتی ہے، میں تو اپنی ہمت کے مطابق اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی اتباع کرتا ہوں۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سلسلے میں جو تمہیں حکم دوں تم پر لازم ہے کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرو، خواہ وہ حکم تمہیں اچھا لگے یا برا لگے۔ اور اگر میں یا کوئی بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو خبردار، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، اطاعت تو فقط جائز کاموں میں ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے اور اس کا ایک حصہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے محبت کرنے والوں کو ان کے اس رویے نے ہلاک کر دیا کہ انہوں نے مجھ میں ایسی چیز ثابت کی جو کہ حقیقت میں مجھ میں نہ تھی، اور مجھ سے بغض رکھنے والوں کو ان کے بغض نے اس بات پر ابھارا کہ وہ مجھ پر بہتان لگانے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔